الرحمن الرحیم۔ دولت کونین کو حاصل کرنے کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا کا بھی خزانہ ہے، آخرت کا بھی خزانہ ہے، جو دنیا کے اندر انسان کو ہر صورت میں رزق سے، مال و دولت سے مالا مال کر دے گا، اور جو آخرت میں انسان کو نیکیوں کے ایسے خزانے عنایت فرمائے گا، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کہ رب کائنات اس خزانے کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ دین کی جان ہیں، اسلام کی روح ہیں۔ اس ان کو سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی کرو اور لائک بھی کر کے ان کو اپنے لیے گواہ بنا لو، تاکہ رب کائنات آپ کو علم دین کے طلب کرنے والوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ تو ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ کو رب کائنات نے عیسیٰ روح اللہ کو ان کی والدہ ماجدہ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک معلم کے پاس بھیجا۔ وہ معلم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ معلم کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بسم اللہ کی بات جو ہے بہا اللہ، یہ رب کائنات کی بے مثال دولت ہے، بے مثال خزانہ ہے۔ اور اس بسم اللہ میں جو سین ہے، یہ رب کائنات کی جتنی بھی کائنات ہے، جتنی مخلوقات ہے، اس کی روشنی اور چمک ہے، اس کا سارے کا سارا یہ رونق ہے، اس کی آبادی کا باعث اس کا سین جو ہے۔ اور بسم اللہ کی میم جو ہے اس رب کائنات کی بادشاہی کا یہ اصول ہے، اس بادشاہی کا یہ سکہ ہے جس کو اس کے اندر اظہار کیا گیا ہے کہ رب کائنات پوری مخلوقات کا بادشاہ، یہ ازلی و ابدی ہے۔ اور رحمان جو ہے دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے، اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے اندر مومنوں کو اتنی کرموازیاں کرے گا، اتنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا کہ رب کائنات ان کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دے گا، ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ ان پانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جن پانیوں سے وضو کر سکتے ہیں اور جن پانیوں کو استعمال میں نہیں لا سکتے، وضو نہیں کر سکتے۔ تو ان میں ایک پانی یہ بھی ہے والغدیر العظیم الذی لا یتحرک احد طرفہ بتحریک کی طرف الآخر۔ وہ پانی مثلا ایک جوڑ ہے، اس کے اندر ایک صاف ستھرا پانی ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی ایک طرف انسان وضو جب کر رہا ہے، جب وضو کرے تو پانی میں حرکت آتی ہے اس وضو کی وجہ سے، اس پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس کی نجاست پڑی ہے دوسری سائڈ کے اوپر، اور اگر وہ حرکت اس نجاست تک نہیں پہنچتی اس سائڈ سے وضو کرنا انسان کے لیے جائز ہے، اس سائڈ سے وضو کر سکتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا وہ تالاب، انسان ایک طرف بیٹھا ہے اس میں وضو کر رہا ہے، دوسرے وقت نجاست پڑی بھی ہو، اگر وہاں پانی کی حرکت نہیں پہنچتی اس سائڈ سے انسان وضو کر سکتا ہے، وہ پانی اس سائڈ سے پاک ہوگا۔ اور دوسرا وہ پانی جس میں وہ جانور مر جائیں جن میں خون نہیں ہوتا، مطلب جس طرح مچھر ہے، ڈیمو ہے، بچھو ہے، اگر یہ مر جاتے ہیں اس پانی کے اندر، اس پانی سے وضو کرنا انسان کے لیے جائز ہوگا۔ اب وہ پانی جس میں ایسے جانور مر جائیں جو پانی میں ہی رہتے ہیں، مثلا جیسے مچھلی ہے، یہ اس طرح یہ مینڈک ہے اور سرطان وغیرہ ہیں، اگر یہ پانی میں مر جائیں ان سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے بھی انسان جو ہے وضو کر سکتا ہے۔ یعنی وہ عظیم غدیر، وہ عظیم پانی اتنا عظیم ہے، اسے ایک طرف نجاست پڑی ہے لیکن ایک طرف وضو کرتا ہے، دوسری طرف حرکت نہیں جاتی، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ جو
جن میں خون نہیں ہے، اگر وہ پانی میں مر جائیں اس پانی سے وضو انسان کر سکتا ہے۔ جو جانور رہتے ہی پانی میں ہیں ان کی موت سے بھی انسان کا وہ جو پانی ہے جو رکھا ہوا ہے وہ فاصل نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ میرے اس ویڈیو کو فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو۔